السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش۔ آج بات کریں گے کہ فری پائلٹ پروگرام کیا فری میں پائلٹ بن سکتے ہیں۔ چھوٹا سا کورس ہے اور ایٹ لیسٹ تھیوری کر سکتے ہیں اس کی، اور یہ ایک بہت ہی مشہور ادارے سے ہے اور بہت ہی ریسپیکٹڈ ادارے سے ہے امریکہ کے۔ تو میں ایک ویب پیج پر ہوں، یہ ہے MIT اوپن کورس ویئر۔ یہ MIT جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک مشہور اور مانا ہوا ادارہ ہے، اور بہت سارے یہاں کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے۔ تو یہاں کے PhD حضرات نے بہت ساری ایجادات کی ہیں جو دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا سیمینار تھا۔ دس از اے 3-day ورکشاپ دیٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دی MIT انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز پیریڈ in January 2019. This workshop aims to provide information for students to prepare for FAA Private Pilot Knowledge Test. تو اگر آپ پرائیویٹ پائلٹ بننا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنا کوئی چھوٹا سا جہاز اڑانا چاہتے ہیں یا سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ چھوٹے جہازوں میں سفر کرتے ہیں، تو ان کا ایک نالج ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ نالج ٹیسٹ کی تھیوری کے بارے میں ہے۔ ٹاپکس انکلوڈ ایئرپلین ایروڈائنمکس، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ جب میں آج بھی جب میں کسی ایئرپورٹ پہ کسی ہوائی جہاز کو دیکھتا ہوں، یا خاص کر قریب سے دیکھتا ہوں، جیسے دبئی سے پاکستان جاتے ہوئے اکثر اوقات ہماری فلائٹ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بس کے ذریعے لے جایا جاتا ہے، اور اس سے بس سے اتر کے جب آپ جہاز کو دیکھتے ہیں تو مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مشین ہوا میں نہیں اڑ سکتی، تو یہ آج بھی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اتنا بھاری جہاز، اتنی بھاری مشین ہوا میں کیسے اڑتی ہے۔ تو یہ جب آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت کے کیسے رولز ہیں، فزکس کے کیا رولز ہیں، اور انجینئرنگ کے کیا کمالات ہیں، کیا جادو ایسے ہیں، ایسی کیا مشینیں بنائی ہیں انہوں نے، اور کس طرح سے قدرت کے اصولوں کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز کو سمجھا ہے، اور اتنی بھاری مشین جو کہ کئی ہزار کلو گرام کی ہوتی ہے، اس میں کئی سو لوگ ہوتے ہیں، کتنا وزن ہوتا ہے وہ لے کے اڑتی ہے، اور کئی گھنٹے یہ مشینیں سفر کرتی ہیں سمندروں کے اوپر، اور کئی ہزار میل بڑی تیزی سے آپ کو پہنچاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ تو بڑی انٹرسٹنگ نالج ہوتی ہے۔ یہ کورس بڑا اہم ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ذرا شوق رکھتے ہیں۔ اس میں ایئر کرافٹ سسٹمز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ایروڈائنمکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، نیویگیشن کیسے کرتے ہیں، اپنا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں، کہ جی آپ کو آسٹریلیا سے پاکستان جانا ہے تو نیویگیشن کیسے ہوگی، میٹرولوجی ہے، ایئر کرافٹ اونرشپ اینڈ مینٹیننس کیسے ہوتی ہے، پرفارمنس، ملٹی انجن اینڈ جیٹس انجن کے بارے میں بتایا ہوا ہے، جو کہ بذات خود ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کریٹو کامن لائسنس کے تحت دستیاب ہے، آپ کورس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اس کے لیکچرز ہیں، یہ انڈین خاتون ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی نالج ہے ان کی۔ یہ لیکچرز ہیں اس 3 دن کے ورکشاپ میں۔ 34 منٹ کا پہلا لیکچر ہے، انٹروڈکشن ٹو پرائیویٹ پائلٹ گراؤنڈ اسکول پروگرام، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا جو لیکچر ہے 1 گھنٹے 12 منٹ کا، یہ ہے ایئرپلین ایروڈائنمکس۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ قدرت کے کون سے رولز ایسے ہیں جس طرح سے انہوں نے خاص ہوائی جہازوں کی چیزوں کو خاص شیپ دیتے ہیں، اور وہ ہوا میں بلند ہو جاتا ہے، اور کئی گھنٹے ہوا میں بلند رہتا ہے۔ لیکچر 3 ہے لرننگ ٹو فلائی، اس کے بعد لیکچر 4 ہے ایئر کرافٹ سسٹمز، چارٹس اینڈ ایئر اسپیس، تو فلائٹ انوائرمنٹ، نیویگیشن، ہیلی کاپٹر ایروڈائنمکس، ہیلی کاپٹر کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور میٹیریولوجی، کمیونیکیشن اینڈ فلائٹ انفارمیشن، ایئر کرافٹ اونرشپ اینڈ مینٹیننس، ایئر کرافٹ پرفارمنس، انٹرپریٹنگ ویدر ڈیٹا، یعنی موسم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے جب آپ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، تو ہیومن فیکٹرز کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، فلائٹ پلاننگ کیسے ہوتی ہے، سی پلینز کیسے ہوتے ہیں، اسمال UAS آپریشنز، ویٹ اینڈ بیلنس، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، ملٹی انجن اینڈ جیٹس، فلائنگ ایٹ نائٹ، ویدر منیمم اینڈ فائنل ٹپس، فلائٹ کنٹرولز، ہاؤ اینڈ وائی آف IFR۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی سرٹیفکیشن اس کی ہے یا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کی سرٹیفکیشن ہو یا نہ ہو آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک کورس تھا یونیورسٹی آف پینسلوانیا کا، وہ بھی انڈیا کے کوئی PhD ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں۔ یہ کورس میں نے کیا تھا 6 یا 7 سال پہلے، اور بڑا یہ تھا کوڈ کاپٹرس کے بارے میں۔
بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے روزی کا ذریعہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں بغیر پائلٹ بنے بھی. تو پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ ڈرونس بنا رہا ہے. پرائیویٹ کمپنی ہے، میری اور آپ کی طرح کے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے ڈرونس بناتے ہیں وہ، اور یہ ڈرونس دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. کئی طرح کے ڈرونس بنتے ہیں پاکستان میں. را مٹیریل عام طور سے وہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ناسا کو دیکھیں، ناسا امریکن جو ادارہ ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنی مشینوں میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں خود نہیں بناتا. اس کے موسٹ پارٹ جو ہیں وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے، شاید چائنا سے امپورٹ نہ ہوتے ہوں، لیکن یورپ سے یا دوسری پرائیویٹ کمپنیوں سے بن کر آتے ہیں. کوئی بھی ادارہ اپنی ضرورت کی، بڑا ادارہ اپنی ضرورت کی ہر چیز خود نہیں بنا سکتا، کیونکہ ان کو ایک خاص چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، پروڈکٹ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو پاکستان میں یہ ادارہ ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ ڈرونس بنا کے دنیا بھر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہی ہے. یہ زیادہ تر سامان ان کا چائنا سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں یہ پاکستان میں خود بناتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی امپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو اسمبل کر کے ان کے ڈیزائنس وغیرہ ظاہر خود تیار کرتے ہیں. اس کے بعد دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور زر مبادلہ کما رہے ہیں اور اپنی زندگی بھی بڑی اچھی گزار رہی ہے. بڑا انٹرسٹنگ کام بھی کر رہے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں وہ کام کر کے. اس فیلڈ کی ڈیمانڈ دنیا میں بہت زیادہ ہے، کوڈ کاپٹرز کی، اور بڑھتی چلی جائے گی. امریکہ کا جو ادارہ ناسا ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے یوز کے لیے ڈرونس بنائے جائیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ سڑکوں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. ایفیشینٹ سسٹم آج کل کے دور میں، جہاں پہ شہر بڑے بڑے ہیں، ہزاروں گاڑیاں ہیں، بہت بزی لائف ہے، تو ایسی جگہوں پہ کاریں کا جو سسٹم ہے وہ فرسودہ ہو گیا. تو ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ، جس میں وہ ڈے ٹو ڈے چاہتے ہیں کہ ڈرونس بنائے جائیں اور ان ڈرونس کو لوگ اس طرح سے استعمال کریں جس طرح سے گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. اس پہ بھی، اس پروجیکٹ پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کہیں گے تو. بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے وہ بھی. لیکن بہت جلد ایسے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں ایسے ڈرونس آ جائیں گے جو کہ آپ کے گھروں میں کھڑے ہوں گے. آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے اس میں بیٹھنا ہے، ڈرون میں بٹن دبانا ہے، وہ اڑے گا، اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اور جہاں پہ بھی آپ نے پہنچنا ہے اس ڈرون کے ذریعے پہنچ جائیں گے. اچھا، یہ ڈرون کسی قدر جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ڈرون کسی قدر محفوظ ہیں اور اس میں انرجی کنزمپشن بھی بہت کم ہوتا ہے. ٹوئن پروپیلر ڈرونس بھی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. عام طور سے جو موسٹ اسٹیبل ڈرون ہوتا ہے، ملٹی روٹر ڈرون، اس میں جو ایزیسٹ ہوتا ہے بنانا وہ 4 روٹر والا ڈرون ہوتا ہے. میں خود بھی جو میں نے سیکھا کچھ سالوں میں ڈرونس کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اردو میں سیکھیں. یہ ویڈیوز اردو میں ہیں. بہترین کوشش ہے کہ اینیمیشنز ہوں اس میں، اور کوشش یہ بھی ہے کہ جو مٹیریل دستیاب ہو بڑا ریسرچڈ ہو. اور اس سلسلے میں اپنے کچھ دوستوں سے بھی ہیلپ لے رہا ہوں جو کہ پاکستان میں ایروناٹیکل انجینئر ہیں، اور وہ میری ہیلپ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں. تو میرے اپنے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ ویٹ نہ کریں. آلریڈی یوٹیوب پہ ویلتھ آف نالج دستیاب ہے، سمندر ہے ایک. ان ویڈیوز کو سیکھیں، دیکھیں، اس سائنس کو سمجھیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. پہلا ورڈ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ تھا اقرا، اور اس کے بعد اس کی لمیٹیشن نہیں کی کہ جی یہ آپ نے سیکھنا ہے یا یہ نہیں سیکھنا. تو ہر چیز سیکھنے کا حکم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ہر چیز سیکھنے کا حکم ہے. تو اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک میں خاص کر جو عوام ہے وہ علم کے حساب سے سب سے زیادہ پیچھے ہیں دنیا کی کسی بھی دوسری قوموں سے. میں بات کر رہا تھا، ہمارا پڑوسی ملک بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں انڈیا میں. آپ دیکھیں گے دنیا کی تمام بڑی بڑی کمپنیز کے CEO انڈیا سے ہیں اس وقت، اور ان کو کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اس کے باوجود نہیں پڑھ رہے، جاہل رہتے ہیں ہم لوگ. پڑھتے بھی ہیں تو اکثر وہ 5 سالہ پاس پیپرز یا گیس پیپرز استعمال کر کے پاس ہو جاتے ہیں، جیسے تیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس طرح سے بہت پیچھے رہ گئے.
پاکستان اس طرح سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور ہزاروں لوگ ہیں جو کہ باعزت روزی کمانے قابل نہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا میں کہیں باہر نکل سکیں، کانفیڈنس سے بات کر سکیں اور اپنا نام بنا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنے کاموں کو دیانتداری سے کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔